کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا شوہر پورے شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا اور میری اس کے ساتھ دوسری شادی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو خوبرو لڑکیاں پسند تھیں اور میں دبلی پتلی تھی اور اپنے شوہر کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے بہت جتن کیے مگر ناکام رہی۔ ایک دن میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میرے شوہر کی تمام توقعات پر پورا اتر رہی تھی اور ہم دونوں کمرے میں بیٹھی گپے لگا رہی تھی اور پاس ہی میرے شوہر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہماری پڑوسن گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی۔ مجھے پیغام دے کر بلایا۔ جب میں واپس آئی تو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا شوہر اور میری دوست دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میرا نام مہوش ہے اور میری عمر 26 سال ہے۔ میرا شوہر پورے شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی پہلی بیوی انتقال کر چکی تھی اور وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور دوسری شادی مجھ سے ہوئی تھی اور شادی کے 1 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کو کبھی بلا نہیں پایا تھا۔ وہ اپنے غم کو بلانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس نے شادی کی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے شادی پیسے کے لالچ میں آ کر کی تھی کہ میں غربت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا شوہر بزنس مین تھا تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، اس لیے شادی کے لیے میں رضامند ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھا۔ شادی کے بعد مجھے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت ہونے لگی تھی، لیکن وہ شخص بھی بہت عجیب تھا کیونکہ وہ پرانی بیوی کی یادوں میں سے ابھی تک باہر نہیں نکل پایا تھا۔ ایک سخت سردی کی رات شدید بارش ہوئی تھی اور اوپر سے بجلی بھی بند ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں نے آنکھیں بند کی رکھی لیکن مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن ناکام رہی تھی اور میرا شوہر دوسرے کمرے میں بے خوف ہو کر سو رہا تھا۔ پھر میں نے بھی اپنی رضائی اٹھائی اور اپنے شوہر کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ جب انہوں نے دروازہ نوک کیا تو شوہر کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ پھر میں نے جب دوسری مرتبہ دروازے پر دستک دی تو میرے شوہر نے دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ نیند سے جاگا ہوگا اور مجھے دیکھ کر یہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس گھر میں جن بھوت تھوڑی رہتے ہیں جو تم اس قدر گھبرا گئی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور میں ایسے اکیلے میں کبھی نہیں سوئی۔ کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مجھے ہاں کر دی اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے سو جائیے، لیکن میں لاؤنج میں جا کر سو جاتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی بات دیکھ کر اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کہا کہ آخر میں آپ کو کھا تو نہیں جاؤں گی، آپ میرے پاس بھی سو سکتے ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کی بات پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا اور یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کہوں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور آپ کے قریب سونا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ چلے ٹھیک ہے، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، آپ بیڈ پر لیٹ جائیں۔ پھر یوں ساری رات سوچتے ہوئے گزر گئی کہ میں اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرتی ہوں اور میرا شوہر اپنی پہلی بیوی کی محبت میں ابھی تک گرفتار ہے جو اس دنیا میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کو اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں اور کوئی بھی بیوی یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے شوہر کے ذہن میں کسی اور عورت کی سوچ کا غلبہ ہو۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ میرا شوہر ابھی سو رہا تھا۔ میں کچن میں گئی اور اپنے شوہر کے لیے جا کر چائے بنا کر لے آئی تھی اور پھر اپنے شوہر کو اٹھایا اور کہا کہ ناشتہ کر لیجیے۔ میرا شوہر اٹھا، ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ آفس کے لیے نکل گئے تھے اور یوں میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات کرے گا، محبت کے 2 بول بولے گا، لیکن یہ میرا صرف خواب ہی رہ گیا تھا۔ میں سارا دن گھر پر اکیلی رہتی اور اکیلے رہنے کی وجہ سے مجھے سارا گھر کھانے کو دوڑتا تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ سارا دن میں کس سے بات چیت کروں۔ پھر یہ بات میں نے اپنی سہیلی سے شیئر کر دی تھی کہ میں سارا دن گھر پر اکیلی رہتی ہوں، میرے شوہر کام پر چلے جاتے ہیں اور تنہائی مجھے کھائی جا رہی ہے۔ تو میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بھی یونیورسٹی سے آج کل چھٹیاں ہیں
تو چند دن تمہاری خلوت کو ختم کرنے کے لیے میں آ جاتی ہوں اور خوب مل کر گپے لگایا کریں گے۔ میری سہیلی کی بات مجھے آفتوں کے دور میں ایک چین کی گھڑی والا سکون فراہم کر رہی تھی، اور میں نے اس کی بات کو کچھ دیر کے لیے سوچا اور میں نے پھر ہاں کر دی تھی کہ یہ صحیح رہے گا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ ایک تو کچھ وقت ساتھ گزارنے کے لیے بھی مل جائے گا، اور دوسرا میری خلوت نشینی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو قدم میں اٹھانے جا رہی تھی وہ میری زندگی کا بھیانک ترین قدم ہوگا، اور میری زندگی کو اجاڑ کر رکھ دے گا، اور میرے خواب کو چکنا چور بھی کر دے گا۔ رات میں جب میرے شوہر گھر پر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں سارا دن گھر پر پڑی ڈرتی رہتی ہوں اور تنہائی مجھے کھانے کو دوڑتی ہے، تو آپ تو کام کے لیے آفس چلے جاتے ہیں۔ تو میرا شوہر یہ سن کر کہنے لگا کہ فرمائیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں اپنی سہیلی کو چند روز کے لیے گھر پر بلانا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے خلوت نشینی کو کم کر سکوں، اور تھوڑا وقت اس کے ساتھ بھی گزارنے کو مل جائے گا، شاید اداسی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے خاموش لبوں کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک رہے گا کہ آپ اپنی سہیلی کو گھر پر بلا لیں، لیکن اس دوران مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے کہ کوئی اجنبی جو میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ میں اس کا قرب پانا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص مسلسل مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ ایک پل کے لیے بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھتا تھا، اور اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں مل پایا تھا۔ خیر، میں نے اپنی سہیلی کو فون کر دیا تھا اور کہا کہ تم آ جاؤ، میرے شوہر مان گئے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کل ہی ہماری طرف آ جاؤ، اور دوسرے ہی دن میری سہیلی میرے پاس پہنچ چکی تھی۔ میری سہیلی جو کہ انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوب روح بھی تھی، جو کہ عموماً شادی شدہ افراد کی خواہش بھی ہوا کرتی ہے، اور میں دبلی پتلی سی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں سارا دن بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی اور اپنے دل کا حال ایک دوسرے کو سناتی رہتی تھی۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ شام ہو گئی اور شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ جب شوہر گھر پر آیا تو ہمیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق آ گئی تھی، اور ہمیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آج تو خوب گپ شپ لگ گئی ہوگی۔ اور یہ بات کرتا ہوا مسلسل وہ میری سہیلی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر مزید یہ کہنے لگا کہ آج ہم کھانا باہر سے لے کر آئیں گے، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں آن لائن آرڈر کر دیتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈیلیوری والا کھانا لے کر آ گیا تھا، اور میں بھی اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ آج میرے شوہر کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کی طبیعت اتنا حشاش بشاش ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بات کر رہا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میری سہیلی کے ساتھ ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ڈیلیوری والے سے کھانا لے لیا اور کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ ٹیبل پر کھانا لگنے کے بعد ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ کھانا کھاتے ہی میرا شوہر بھی مسلسل میری دوست کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی ہلکی اسمائل بھی دے رہا تھا۔ جب میں نے اپنی سہیلی کی طرف دیکھا تو وہ بھی میرے شوہر کی طرف مائل ہو رہی تھی، یعنی وہ بھی رسپانس دے رہی تھی۔ جب کھانا کھا چکے تھے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے باتیں کریں، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی، اور چائے بناتے ہوئے میں مسلسل اپنی سہیلی اور شوہر کو دیکھتے ہی جا رہی تھی، جو بڑی بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہی وہ ہنسی تھی جس کے لیے میں 1 سال سے ترس رہی تھی، لیکن مجھے ابھی تک نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے کوئی چیز میری سہیلی کے ہاتھ میں تھمائی اور ساتھ میں خاموش رہنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں چونکہ تھوڑی دور تھی اس لیے مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا وہ چیز کیا تھی، لیکن اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب ان کا راز فاش کر کے ہی رہوں گی، اور ان دونوں کے درمیان جو چل رہا ہے اس کا دونوں کو سبق سکھا کر ہی رہوں گی۔ رات ہوئی تو میری سہیلی کہنے لگی تھی کہ آج کھانا بھی میں بناؤں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے ہوش اس وقت اڑ گئے تھے جب میری سہیلی نے
میرے شوہر کا پسندیدہ کھانا بنایا۔ جب آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد ہی فوراً مجھے نیند آنا شروع ہو گئی اور میں سو گئی تھی، اور ساری رات مجھے پتہ نہیں میں کہاں پر سوئی ہوئی تھی۔ صبح اٹھ کر میں اس بات سے پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے اتنی گہری نیند کیسے آ سکتی ہے، جو کہ آج تک نہیں آئی تھی۔ ابھی مجھے یہ شک ہو ہی رہا تھا کہ میری سہیلی نے کھانے میں کچھ ملا کر مجھے کھلایا ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ اب میں نے اپنی سہیلی کی کاوشوں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج اس کا تعاقب کر کے ہی رہوں گی۔ شام میں پھر میری سہیلی نے کہا کہ آج کھانا میں بناؤں گی۔ میں نے اس کو کھانا کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے جو گزشتہ رات ہوا ہے۔ میں نے تھوڑی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا اور اپنی سہیلی کو بولا کہ مجھے کھانا میرے کمرے میں ہی دے دے۔ میری سہیلی نے ایسا ہی کیا کہ مجھے کھانا میرے کمرے میں ہی لا کر دے دیا تھا، اور وہ خود میرے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے وہ کھانا اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا تاکہ ان دونوں کو یہ لگے کہ وہ کھانا میں نے کھا لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی سہیلی کو آواز دی اور کہا کہ مجھے بخار کی میڈیسن دے دو، تو اس نے مجھے میڈیسن لا کر دے دی تھی اور میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی، اور وہ مجھے میڈیسن پکڑانے کے بعد پھر سے میرے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور پھر باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے وہ میڈیسن پھر کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دی تھی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آئے اور میں ان کے مطابق سو چکی تھی، اور وہ دونوں بیٹھے آپس میں بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے اور بات محبت تک جا پہنچی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا، اور میرے شوہر نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میری سہیلی نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ لیکن میری سہیلی نے کہا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے شوہر نے کہا کرنا کیا ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، لیکن یہ بیچاری مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی۔ تمہیں پہلی نظر میں ہی دیکھتے مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ میری سہیلی نے کہا کہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ مسلسل ہمارے درمیان میں رکاوٹ بنتی رہے گی، جو میں ہرگز نہیں چاہتی۔ میری زندگی میں جو بہار آئی ہے، میں اس کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ میں ان کی ساری باتیں سن رہی تھی اور دل میں خون کے آنسو رونے لگی تھی کہ میں کس قدر خلوص کے ساتھ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، مگر میرا شوہر میری سہیلی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور اپنی سہیلی کی اس سازش پر میں آگ بگولا ہو رہی تھی کہ اس کو فوراً اس کے بالوں سے پکڑوں اور گھر سے نکال دوں۔ یہ تو میری خلوت مٹانے کے لیے آئی تھی، مگر وہ تو میرے شوہر کی خلوت کو مٹا رہی ہے، جو کہ میرا حق تھا۔ اس کے بعد وہ لیٹ گئے تھے اور میں یہ سوچتی رہی تھی کہ اب میں ایسا کیا کروں جس کے ذریعے یہ میرا گھر بچ جائے۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے سہیلی کے بھائی کے نمبر پر رابطہ کیا اور اس کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ میری سہیلی میرے ہی حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اور میرے شوہر کے ساتھ اس کے غلط مراسل بھی ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس موقع پر کیا کروں۔ تو بھائی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو میری دوست کے بھائی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کرو، میں آپ کے مسئلے کو حل کر دوں گا، اور کہا کہ میں آدھے گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور وہ گھر پر آ گیا تھا۔ آ کر اس نے میری سہیلی کو 2-4 تھپڑ رسید کیے اور اس کو ساری حقیقت بتائی، اور اس کو گھسیٹتا ہوا اپنے گھر لے گیا تھا، اور اس کے بھائی نے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی شادی کسی لڑکے کے ساتھ کروا دی تھی، جس کے بعد میرا اجڑنے سے گھر بچ گیا تھا۔ اور میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ آپ اگر میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تو آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ تو میرا شوہر اپنے فیصلے پر نادم ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جو میں آپ کی قدر نہیں کر سکا، لہٰذا آئندہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ہمیشہ تمہاری محبت کی قدر کروں گا۔ اور اس کے بعد ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی تھی اور میں خوشیوں بھری زندگی گزارنا
شروع ہو گئی تھی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔